فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کرنا. اللہ علی محمد وعلی محمد. اس سے بھی بلند صلوات. اللہ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، اسے اختیار کرو حق کے ساتھ. اس کا جو حق ہے اس کے مطابق تقوی اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور خبردار موت نہ آ جائے، مر نہ جانا مگر یہ کہ مرنا تو مسلمان مرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر، جمیعہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور تفرقے میں، اختلاف میں، جھگڑے میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کی اس ایک نعمت کو، وہ نعمت کیا ہے؟ حبل اللہ. حبل اللہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی اس ایک نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور دہراؤ اللہ کی اس ایک نعمت کو. اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، کھلے دشمن. تم ایک دوسرے کے خونخوار، تم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. تم ایسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. بس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. اس ایک نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے
کیا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے، اس ایک نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اپنی آیات کو ایسے ہی بیان کرتا ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اللہ آیات کو ایسے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم اللہ کے اس پیغام کے ذریعے سے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ آیت کا ترجمہ، اور اس آیت پر ایک مرتبہ طائرانہ نگاہ دورائیے، اور پھر تفسیری نگاہ، اس پر ایک طائرانہ تفسیری نگاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنوں کو دعوت تقویٰ ہے۔ ہاں، جان نہیں چھوٹے گی، یہ کہہ کر گلو خلاصی نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں دو چیزیں مومنین کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، قرآن میں دو چیزیں اللہ نے مومنین کے لیے قرار دی ہیں، ایک نماز، ایک تقویٰ۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ مومنین کے لیے اللہ نے صلاۃً موقوتا، یہ اللہ نے وقت پر جو عبادت نماز ہے یہ مومنین کے لیے قرار دی ہے، اور دوسرا تقویٰ مومنین کے لیے قرار دیا ہے۔ صاحبان ایمان، آپ سے بات ہو رہی ہے، مومنوں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، جملے کو محسوس کریں گے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے علی والوں کے لیے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا نے بہت جلدی ایک بات کر دی، بغیر سمجھائے ایک بات کر دی، بغیر قائل کیے نتیجہ دے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہم صل علی، اس لیے کہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں تھی، گھبرائے بیٹھے تو نہیں ہے، جن کے دل میں علی کی محبت نہیں تھی، جو منافقانہ انداز سے، توجہ، انہیں ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اسی سورہ میں جو سورہ حجرات ہے اس میں اپنے حبیب سے کہا، ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہا کرے کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہا کرے ہم اسلام لے آئے۔ ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے حب علی کے ساتھ، ایمان کا بڑا پکا رشتہ ہے حب اہل بیت کے ساتھ۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ لہذا بڑا گہرا تعلق ہے اہل بیت والوں کے ساتھ، مولا علی والوں کے ساتھ عنوان ایمان کا۔ البتہ کہیں میرے مجمع میں ایک تعداد متکبر نہ ہو جائے کہ مولانا ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، علی کو شناختی کارڈ کا شیعہ نہیں چاہیے۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ میرے باتوں سے جی؟ پدرم سلطان بود، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ پدرم سلطان بود، میرے والد ایسے، میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے، تم کیسے ہو یہ بتاؤ، تم کیسے ہو یہ بتاؤ۔ آبا و اجداد نے کرم کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، مگر ہماری اولاد جہاں جائے گی وہ ہمارا کام ہوگا۔ جی جی، یہ ہم جہاں ہیں یہ ہمارے بڑوں نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں تعلیم دی، تربیت دی۔ ہمارے بچے، ہماری نسلیں کہاں جائیں گی یہ ہمارے آج کا پتہ کل پر چلے گا، ہمارے آج کا پتہ کل چلے گا کہ ہم کیسے تھے۔ لہذا نہ میں اپنے کسی بزرگ کی قبر میں جاؤں گا اور نہ ہی میری قبر میں کوئی اور حساب دے گا، مجھے برزخ کا انتظام خود کرنا ہے، توجہ چاہوں گا، اور اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، مجھے ہلکا ہلکا خوف رہتا ہے، مبلغ ہوں مگر میں سرجن نہیں ہوں۔ میں وہ جو ایک بعض مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، مولویوں میں بھی کچھ سرجن ہوتے ہیں، کچھ جنرل فزیشین ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، میں اپنی برائیاں کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہومیوپیتھک والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ میٹھی میٹھی گولیاں دیتے ہیں،
وہ میٹھی میٹھی گولیوں میں علاج کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے ان میں سے سمجھ لیجئے جی. پیار پیار سے بات کروں گا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. تو بات آگے بڑھے. تو دیکھیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے, صاحبان ایمان کہہ کر پکار رہا ہے. اے مومنو یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. اچھا دیکھیے قرآن مجید میں, آپ کا ذوق سماعت مجھے حوصلہ دے رہا ہے, قرآن مجید میں 3 سورے تو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئے ہیں, صرف 3 سورے. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہیں, مگر سورے صرف 3 ہیں جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہے ہیں. ایک سورہ ممتحنہ ہے, ایک سورہ مائدہ ہے, اور ایک سورہ حجرات. یہ جس سورہ کی تفسیر کا ارادہ کیا ہے, سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ جو آگے نہ بڑھو, آگے مت بڑھو, تو اللہ تو کہیں کسی خاص جگہ پر ہے نہیں جو اس سے آگے نہ بڑھو کی بات ہو رہی ہے. اللہ کو اگر کسی خاص جگہ پر رکھ دیا جائے اور سوچ لیا جائے تو وہ اللہ نہیں ہے. اللہ صفات سے پہچانا, ہمارے لیے اللہ صفات سے پہچانا جا رہا ہے نا, اللہ اپنے آثار سے پہچانا جا رہا ہے. اللہ کی معرفت ہم صفات اور آثار کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. مولا علی اور مولا حسین کی بات نہیں کر رہا. مولا علی اور مولا حسین اللہ کو صفات سے نہیں پہچانتے, ذات سے پہچانتے ہیں. جی یہ ہمارے لیے طریقہ ہے معرفت الہی کا, کہ ہم سورج سے پہچانتے ہیں, چاند سے پہچانتے ہیں, نظام شمسی سے پہچانتے ہیں, نظم کائنات سے پہچانتے ہیں. ہم اس کائنات کے اندر نظم ہے اور اس کائنات میں ٹکراؤ نہیں ہے. جہاں نظم ہوتا ہے وہاں ٹکراؤ نہیں ہوتا. سورج ٹکرا جائے چاند کے ساتھ, چاند ٹکرا جائے مثال کے طور پر مریخ کے ساتھ, مریخ ٹکرا جائے مثلا زمین کے ساتھ, یہ نہیں ہو رہا نا. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نا. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام کرنا اور کسی سے کسی کی لڑائی نہ ہونا دلیل ہے کہ کوئی انہیں چلا رہا ہے. اسے کہتے ہیں برہان نظم, اسے کہتے ہیں اللہ کی معرفت کا ایک عنوان جسے دلیل نظم کہا جاتا ہے. جہاں نظم ہوتا ہے, بھئی ایک جملہ قومی مشکل اور ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہماری قومی جو مشکلات ہیں ان کے حل کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب کہیں نظم ہوتا ہے, توجہ, جہاں بھی اس کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں نا نظم ہے, تھوڑا گردن ہلاتے رہیے مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. جی وہ ایک جگہ ایک استاد کلاس لے رہے تھے, ساری کلاس بڑے غور سے سن رہی تھی, وہ بڑے مطمئن تھے کہ سب اچھی طرح سن رہے ہیں. تو برابر والی کی کوہنی لگی تو برابر والا گر پڑا. تو کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے تھوڑا سا مجھے بتاتے رہیے, آپ میری بات سن رہے ہیں. تو یہ جو پوری کائنات میں نظم ہے, یہ جو پوری کائنات میں نظم ہے, یہ نظم کا تقاضا ہے کہ آپس میں اختلاف نہیں ہے اللہ کی مخلوقات میں. جی نہیں ہے نا, ورنہ تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں, یہ آپس میں لڑیں, روزانہ ہی کہیں کوئی فساد نظر آئے دنیا کے اندر. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ فساد ہوتا اگر اس کے اندر نظم نہ ہوتا اور اس کا ایک ناظم نہ ہوتا, اس کو ایک چلانے والا نہ ہوتا. تو نظم علامت ہے اتفاق کی, اور جہاں نظم نہیں ہوتا وہاں جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطمئن اور متفق ہے. جہاں نظم ہوگا وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے, اور جہاں جھگڑے ہیں مانے کہ وہاں نظم نہیں ہے. جب اللہ نے ساری کائنات کو منظم رکھا ہے تو یہ بندے عزاداری اور نماز کو کیوں لڑواتے ہیں؟ بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی. یہ نماز کی اور عزاداری کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ دونوں عبادتیں. جب دونوں عبادت ہیں تو عبادتوں میں جھگڑا بندے کا ڈالا ہوا ہے, اللہ کا ڈالا ہوا نہیں ہے. ہمیں
کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں پلہ بھاری کریں اور وہاں پلہ ہلکا کریں. اس کا اپنا مقام ہے, اس کا اپنا مقام ہے. جی میں برابر بھی قرار نہیں دے رہا, ناراض نہ ہو. میں کسی عبادت کو کسی عبادت کے ساتھ برابر قرار دوں, میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے برابر قرار دوں. جب اللہ نے ساری عبادتوں کو برابر قرار نہیں دیا, توجہ چاہوں گا, ساری عبادتوں کا گڑمبا اور معجون بنا کر ایک جگہ کر لیں, اگر حب علی نہ ہو تو منہ پہ ماری جائیں گی. محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. مجھے اختیار نہیں ہے, مگر اتنا مجھے کہنے کا حق ہے کہ عبادتوں کو لڑاؤ نہیں. اگر کبھی کوئی عبادت کسی عبادت سے ٹکرا رہی ہے تو یہ ہماری بدنظمی کی وجہ سے, یہ ہماری بدنظمی کی وجہ سے ہے کہ عبادتیں ٹکرا رہی ہیں, ورنہ اللہ نے عبادتوں کو لڑنے کے لیے قرار نہیں دیا. بات آگے بڑھے تو آپ ذرا دیکھیے سورہ مبارکہ ممتحنہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے صاحبان ایمان وعدوں کو پورا کیا کرو. یعنی مومنوں کو 3 پیغام, علی والوں کو 3 پیغام 3 سوروں کے آغاز میں دیا گیا ہے. سب سے پہلا اور ایک پیغام اوفوا بالعقود, اے علی والو, اے اہل بیت والو, اے مومنو, توجہ ہے, خبردار خبردار وعدوں سے بے وفائی نہ کرنا, وعدے کی وفا کرنا. وعدے کی وفا, جھوٹ بولنا کون کرے گا, ایسے ہی کہہ دیا ہے, ہمیں کرنا تھوڑی ہے, ہم نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا. دل میں ہو کہ مجھے کچھ نہیں کرنا اور زبان پر اچھے اچھے الفاظ کے میں بس کل مل رہا ہے, آج دلوا رہا ہوں, ابھی آ رہا ہے اور ابھی پہنچ جائے گا اور یہ کام ہو گیا بس آپ کا, اب میں بیٹھا ہوں. اور معلوم ہوا کہ وہ بیچارہ پھر 6 دن کے بعد دیکھتا ہے کام نہیں اور وہ رابطہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا. کیوں اتنی لمبی بات کی تھی بھائی؟ بولنے سے پہلے سوچتے, نہیں کر سکتے تھے تو نہیں بولتے, کر سکتے تھے تو پھر بولتے. تمہارے اختیار میں نہیں تھا تو تم نے وعدہ کیسے کر لیا؟ عزیزان گرامی, صرف حرام خوری کسی کے مال کو غصب کر کے کھا لینا نہیں ہے, بلکہ یہ جو تنخواہیں ہیں, یہ جو آمدنیاں ہیں, اگر کام کیے بغیر وہ حاصل کی جا رہی ہیں, محنت کیے بغیر اگر وہ کمائی جا رہی ہیں, تو وہ بچے جو کھائیں گے اس کے اثرات ہمارے گھروں پر پڑیں گے. اب تو آپ آئی گئے تو برداشت کر لیجئے مجھے آپ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے صاحبان ایمان وفاداری, وعدوں کی وفا. لا دین لمن لا عہد لہ. میرا سنی شیعہ مجمع, میرا محترم نوجوان طبقہ, نبی مکرم فرما رہے لا دین لمن لا عہد لہ, جو وفادار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے. دینداری نماز پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوگی, اگرچہ بہت بڑا کارنامہ ہے آج کے زمانے میں نماز پڑھنا, لیکن وعدوں, معاملات, وعدے, رویے, ایک دوسرے سے ملاقات میں طے پانے والی معاہدے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, وعدوں کو پورا کرو. سورہ مبارکہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے صاحبان ایمان, اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اچھا, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ, تو ہم تو یہ جان ہی نہیں سک رہے, جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا دشمن کون ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہم تو اتنے ملمہ کاری کے دور میں رہ رہے ہیں, اتنی دھوکے بازی کے دور میں رہ رہے ہیں, ہم تو اتنی بناوٹ اور
دکھاوے کے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو ہم سے ہاتھ ملا رہا ہے، مسکرا کے بات کر رہا ہے، یہ ہمارا دوست بھی ہے یا نہیں۔ ہم ہر ہاتھ ملانے والے کو اپنا دوست مان لیتے ہیں، اور مولا علی ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست نہیں مانتے۔ ہم کیسے مانیں، کیسے سمجھیں، کیسے پہچانیں کہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا ہر وہ فرد دشمن ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ میں جلدی میں بول گیا ہوں اس لیے آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ جہاں جہاں اہل بیت سے دشمنی کی گئی ہے، سمجھ لیں وہ لشکر اللہ کے دشمنوں کا ہے۔ مثال دوں گا، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بڑے دیگر بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ہم نے بڑے محنت سے، بڑے چاؤ سے، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، ہم نے بڑے محنت سے، بڑے چاؤ سے، بڑے اہتمام سے ایک پلاٹ خریدا مکان بنانے کے لیے، پیسے جوڑ جوڑ کر، بیسیاں ڈال ڈال کر آہستہ آہستہ مکان بنانا شروع کیا جی۔ اور کیسے مکان تیار کیا، یہ ہمارا کام تھا، یہ ہمارا ہنر تھا، ہماری محنت تھی جو بھی، اور معلوم ہوا جی پسند کی چیزیں لگا لگا کر ہم نے کئی سالوں میں اپنا مکان، اب جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا جا رہا تھا، ایسے ایسے ہم سے دشمنی کرنے والے، ہم سے حسد رکھنے والے، ہمارے مخالف، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھر کیسے بن رہا ہے، یہ کیوں آرام سے رہے گا، یہ کیوں بڑے گھر میں جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں جی، کہاں ہم نے گھر بنا لیا بھائی، نیو رضویہ میں مکان لیا ہے، وہ بھی جیز بینک سے مورگیج کروایا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں میسج چلے ہوئے تھے پچھلے دنوں کے، مولانا نے یہ 4 کروڑ کا گھر کہاں سے لے لیا جی۔ اچھا، ہم سے حساب وہ مانگتا ہے جس نے کبھی آج تک کوئی زکوٰۃ اور خمس دی نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ میں نے تو جلدی میں بینک بھی بتا دیا آپ کو، تو جی 10 سال تک قسطیں اتاروں گا، تب جا کر میری بچوں کے لیے شاید کوئی کام آ جائے مکان۔ تو ہمارے ہاں تو گاڑی بڑی کیوں ہے، اب تک 60 لاکھ کا قرضہ ہے میری گاڑی کا، قسطیں اتار رہا ہوں جی۔ نیاز طے کرنا اپنے اوپر بھائی، آدھا کلپ مت چلانا، اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ نیاز مجلس کی طے کرنا، کوئی کھڑا ہو جائے اس مجلس میں، کھڑا ہو جائے، کہے مجھ سے کہ میں نے یا میرے ساتھیوں میں سے کسی نے کسی بھی بانی مجلس سے کبھی کہا ہو کہ مثلا یہ اور وہ، کھڑا ہو جائے نا بھی، ابھی کھڑا ہو جائے، کوئی ہمت کرے۔ اپنے اوپر نیاز طے کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ اب یہاں پر ذاکرین کو، میرے عزیزوں کو، میری جان، میری آبرو عزیزوں کو ایک مرتبہ ناراضگی ہو گئی کہ جو حلال ہے اسے مولانا حرام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں علمی، انہی کی زبان میں اور انہی کی معیار کے مطابق۔ حرمت کی 2 قسمیں ہیں، حرمت ذاتی اور حرمت عرضی۔ تھک رہے ہیں؟ حرمت ذاتی اور حرمت عرضی۔ حرمت ذاتی اس حرام چیز کو کہتے ہیں جو سب کے لیے حرام ہے، جو سب کے لیے حرام ہے، شریعت نے حرام کیا ہے، نبی نے حرام کیا ہے، قیامت تک حرام رہے گی، وہ ہے حرمت ذاتی۔ مثال کے طور پر شراب نوشی، مجھے معاف کیجئے گا، میں خواری، یہ سب کے لیے حرام ہے، یہ سب کے لیے حرام ہے، کوئی نہیں ملے گا، کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہ حرمت ذاتی ہے۔ مگر ڈاکٹر نے مجھے کہا مولانا ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کا گلا، آپ کا سینہ یہ نقصان اٹھائے گا، اور پھر یہ بیماری ہوگی، اور پھر آپ کو فلاں بیماری لگ جائے گی، اور پھر آپ کا آپریشن ہوگا، لہذا ٹھنڈا پانی کبھی مت پیجیے گا۔ تو ٹھنڈا پانی سب کے لیے حرام ہے، عارضی طور پر میرے لیے حرام۔
ٹھنڈا پانی سب کے لیے حلال ہے اور عارضی طور پر میرے لیے حرام. وہ جو عرضی طور پر میرے لیے کوئی چیز حرام ہے تو وہ تو میں جانتا ہوں نا میرے بدن کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے میں اپنے بدن کی مضر چیزوں کو جانتا ہوں ایسے میں اپنی روح کی مضر چیزوں کو بھی تو جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ پیسے چاہیے اس کام کے لیے تو میں روحانی بیمار ہو جاؤں گا. تو بھائی آپ کو مبارک ہو, طے کرتے رہیے. میری روح تو بیمار ہو جاتی ہے مولا کے نام پر پیسے مانگنے پر. بر محمد وآل محمد صلوات. ایسی لمبی لمبی باتیں, یہ اتنے لیتے ہیں وہ اتنے لیتے ہیں. بھائی کبھی مولانا وہ جو علامہ حضرت آیت اللہ عقیل غربی صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ انچولی کے عشرے کے اتنے, مجھے معاف کیجئے گا بھائی سنی بھائیوں کو سب پتہ ہے آپ کو تو نا. کوئی کہے گا جی مائک پہ ہی کیا باتیں کر رہے تھے, پھر اکیلے میں تو آپ ملتے نہیں ہیں اور مائک پر میں بات نہ کروں. جب بگاڑ مائک پر پھیل رہا ہے تو سدھار بھی مائک پر ہی پھیلے گا. جی صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اب باتیں کی جا رہی ہیں وہ صاحب, وہ تو ایک فگر بھی بتائی جا رہی ہے. وہ تو نئے پیسے بھائی جو دے رہا ہے اس سے تو پوچھو جی یہ کیا باتیں ہیں, کیوں ہیں ایسی باتیں. تو عرض اتنا کر رہا تھا کہ ہم نے ایک پلاٹ خریدا بڑے چاہوں سے, بڑی محنت سے. مکان مثال دے رہا تھا, مکان بنایا, پسند کے ٹائل لگوائے, پسند کی کھڑکیاں لگوائیں, روشنیاں لگوائیں, اور جو میرے دشمن اور حاسد تھے وہ بنتے ہوئے مکان کو دیکھ دیکھ کر ان کی آگ بھڑک رہی تھی کہ کب کیا کر بیٹھے میرے ساتھ. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ذرا پورا تو ہونے دو, مکان مکمل تو ہونے دو, ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کیسے اس میں رہتے ہیں. اب کل ہمیں شفٹ ہونا تھا اپنے مکان میں, توجہ, سامان باندھ لیا تھا کہ کل ہم اپنے مکان میں منتقل ہو جائیں. تو جو ہمارے دشمن تھے, جو ہمیں چین سے سکون سے رہتا جیتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے تیاری کر لی کہ کل آگ لگائیں گے. یہاں وہ تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ کل آگ لگائیں گے. یہاں اتفاقاً رات 2 بجے دروازے پہ دستک ہوئی, بیل بجی. ہم اپنے دروازے پر گئے تو دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں. کہا جی ہم ریاست کے لوگ ہیں, سرکار کے لوگ ہیں, اسٹیٹ کے لوگ ہیں, آپ نے 2 گلی بعد جو ایک مکان بنایا ہے وہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے, میں رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, ریاست نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. آپ نے مثلاً اگر 4 کروڑ کا بنایا ہے تو ہم آپ کو اس کے 4 برابر پیسے زیادہ دیتے ہیں, اور آپ کو ریاستی کوئی منصب بھی دیتے ہیں, آپ کو اعزازات بھی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں. یا اپنی آپ کی نسلوں میں ریاستی اور حکومتی اعزازات بھی منتقل ہوتے رہیں گے. اب ہم نے کچھ دیر کے لیے سوچا بھائی سودا برا نہیں ہے, ہم تو 4 مکان بنا لیں گے ان پیسوں میں, پھر ہمارے بچوں کا بھی بھلا ہوگا کہ آئندہ بھی ہمارے بچوں کا خیال رکھا جائے گا. ہم نے وہ کاغذات ان کے حوالے کیے, وہ مراد ہم نے لے لی اور چین سے جا کے سو گئے. دوسرا دن جب نمودار ہوا تو ان حاسدوں اور دشمنوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی. اب جب آگ لگنے لگی, شور مچا, اور پھر جب لوگ نکل کے باہر آئے تو ہم بھی اپنے اس کرائے والے مکان سے اس گلی میں جا کھڑے ہوئے. تو ہم نے دیکھا جی وہ گھر جل رہا ہے. مجمع تو بہت بڑا تھا وہاں جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے والوں کا, اور اس میں ہم بھی کھڑے تھے اور وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے آگ لگائی تھی. تو وہ ان چہروں کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ہمارے چہرے کا اطمینان انہیں مار رہا تھا. وہ پریشان اس بات پر تھے کہ یہ گھر جلتا دیکھ بھی رہا ہے, گھر بھی اسی کا ہے, اور یہ پریشان بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی اور اولاد علی مطمئن کیوں ہوتے تھے. اس لیے کہ مولا علی نے شب ہجرت اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا. اللہ سے مرضیاں خرید لی تھی, اپنی نسل میں ولایت بانٹ دی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. اب وہ اصلی جملہ میرے مضمون کا, جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ اہل بیت کا دشمن بعد میں, اللہ کا دشمن پہلے. لہذا اگر جاننا ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے,
تو بس ہر وہ شخص جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. لہذا ارشاد ہو رہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ باہر والے بھی سن رہے ہیں، کبھی باہر سے بھی صلوات اور نعرے کی آواز آنی چاہیے. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صل علی. یہ بر صغیر اور ہمارے اس خطے کی جو مجلسوں کا رنگ ہے نا، اسے میرے بعض بچے چڑا نہ کریں بھائی، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جہاں مجھے خبر ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں، وہاں آپ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں. اور جب آپ کسی بات اچھی لگے اور اس کے اوپر آپ مولا علی کا نام لینا چاہتے ہیں، تو یہ جہاں مجھے خبر ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں، وہاں آپ مولا علی کا نام لے کر عبادت الہیہ میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی کا نام عبادت الہی ہے. جی ماشاءاللہ. اللہ اب اس آیہ کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. تو جو اللہ کا دشمن ہے، واضح ہو گیا نا کہ ہمارا دشمن کون ہو. یعنی اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہمارا ذکر علیحدہ سے کر دیا، ورنہ وہ سیدھا سیدھا کہتا میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. یہ ہم نے ہمارے اوپر اس نے کرم کیا کہ میرے دشمنوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اور اپنے دشمنوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی اپنے دشمن کو دوست بنائے؟ جب دشمن ہے تو ہمارا دوست کیسے ہے؟ عدوکم اولیاء، تم اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس کا کوئی اور مطلب ہے، اس کا کوئی اور پیغام ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو، ضروری نہیں ہے وہ تمہارے دوست ہو سکتا ہے وہی لوگ جنہیں تم اپنا دوست سمجھ رہے ہو وہ تمہارے دشمن ہو. تو اب ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میں لمبی گفتگو کو ترک کر رہا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے. تو اب کسوٹی بن گئی کہ جو اہل بیت کو چاہتا ہے وہی اللہ کو چاہتا ہے، وہی ہمارا دوست ہو سکتا ہے. یہ کسوٹی قرار پائی. میری بات اور وزنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور وزن بڑھاؤں اپنی بات میں، تو پھر زیارت نامہ پڑھ لیجئے ائمہ اہل بیت کا. ائمہ اہل بیت کے زیارت نامے میں میرے اس مدعا کے اوپر دلیل ہے، السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. میری نماز کتنی سنگین ہے، دیکھو علی کو کیسا مانتا ہوں. میرا روزہ کتنا قبول ہے، دیکھو علی کو کیسا مانتا ہوں. میرے حج کتنا وزنی ہے، دیکھو مولا علی سے کتنی محبت ہے. یعنی اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، حب اہل بیت دوسرے پلڑے میں. جتنا حب اہل بیت کی سنگینی ہوگی، نمازیں اتنی ہی وزنی ہوتی چلی جائیں گے. بر محمد والے محمد صلوات. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو. تیسری آیت جو آیت سورہ حجرات کی ہے، جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تفسیر پر ہم غور کر رہے ہیں اور اسی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو اللہ تو کہیں ہے نہیں، اللہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے. تو اللہ سے آگے مت بڑھو کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدن کا آگے بڑھنا مراد نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کا بدن نہیں ہے، اللہ کا مکان نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بدن کا آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، وہ بھائی سے آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آگے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آگے پیچھے بدن کا
کا تصور ہے نا, بدن کے آگے والا بدن آگے, ٹھیک ہے, اس سے پیچھے, تو یہ آگے پیچھے کا مطلب تو بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو, تو اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب بدن کا آگے بڑھنا نہیں ہے, بلکہ حکم میں آگے مت بڑھو, فیصلوں میں آگے مت بڑھو, احکامات میں آگے مت بڑھو. جو اللہ نے کہا ہے اس پر کچھ مت کہو. توجہ بڑھائیں گے, جو اللہ نے کہہ دیا اس پر کچھ مت کہو, بس اللہ کی بات مانو. بات مومنوں سے ہو رہی ہے, اگر کسی کو یہاں شک ہو رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. ہاں, ممکن ہے کوئی کہ مولانا تو بھائی پہلے طے کر لو مومن بھی ہو یا نہیں. وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ حضرات کیوں کہتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی میں مت پڑھو, اور فلاں ٹیوٹر سے ٹیوشن نہ لو, اور فلاں استاد کو استاد مت بناؤ, فلاں اسکول اچھا نہیں ہے. بھائی معصوم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا, حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. تو کہنے لگے مولانا ادھر معصوم فرما رہے ہیں حکمت اور دانائی اور علم جہاں سے ملے وہاں سے لے لو, آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سے مت پڑھو, فلاں یونیورسٹی میں مت جاؤ, فلاں ملک کے اندر فلاں جگہ پر پڑھنے مت جاؤ. ادھر معصوم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی مانیں یا معصوم کی؟ ہم نے کہا جی معصومی کی مانو, مگر معصوم کے قول پر غور تو کرو. معصوم نے کہا ہے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, پہلے مومن ہو جاؤ پھر جہاں سے چاہو لے لو. ابھی تمہارا ایمان تو مینڈک کی طرح اچھلتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. اور کہہ رہے ہیں صاحب جہاں سے چاہو لے لو. بات ہو رہی ہے مومن کی, جس نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا, اب وہ جہاں سے چاہے جو لے لے, کوئی اثر نہیں ہوگا. اور الحمدللہ میرے بچوں جوانوں, تمہارے حوصلے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے, ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مجلسوں میں بیٹھنے والا جوان کسی کالج یونیورسٹی میں کسی بھی بیمار دل معلم مدرس لیکچرار پروفیسر کی بات میں نہیں آتا. ہاں ادب احترام رکھتا ہے, وہ استاد کا احترام ہے, مگر ہر بات اس کے نہیں مانتا. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا آج کالج میں ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا مولا علی کا قد چھوٹا تھا. میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے, جیسے بات کرنا نہیں آتی کہ صلوات پڑھنے کا محمد وآل محمد. اگر اسے مولا علی کے قد پر بات بھی کرنی تھی تو وہ کہتا مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. جی یہ اور بات ہے اور وہ جملہ اور ہے. یہ تو میں نے ایک جملے کی مثال دی, بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اداروں کے اندر, کالجوں میں, یونیورسٹیز کے اندر بڑی مشکلات ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں. جوان میری بات کو سمجھ رہے ہیں. شاید ہی کوئی یہاں پر بیٹھا ہو کہ جو مجھے ایک مثال وہ نہ دے دے کہ ہاں ہمارے یہاں ایسا ہوا. تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں خود کو مضبوط بنانا ہے. جب خود مضبوط ہو جائیں گے تو بہت ہوگا تو احترام میں سن لیں گے, مگر ان کی بات کا اثر نہیں لیں گے. لیکن اگر خود کمزور ہوں گے تو ان کی بات کا اثر لیں گے. تو خود کو مضبوط بنانا ہے. خود کو مضبوط بنانے کا, کڑوی بات کر رہا ہوں برداشت کر لیجئے گا, خود کو مضبوط بنانے کا ایک راستہ نماز جماعت میں حاضری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک بہت روشن اور تجربہ شدہ نسخہ ہے. یہ بچہ, یہ جوان, یہ فرد مضبوط رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. احتیاط, ورع, تقوی. میرے محترم سننے والوں, بے احتیاطی اور بے توجہی سے بچے رہنا میرا اور آپ کا بنیادی فریضہ ہے. ہم اس دنیا میں واہمات اور توہمات کے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں.
اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس کا ایک ذریعہ اور بھی بتا رہا ہوں، اور وہ ہے ذکر اہل بیت کی محافل اور مجالس میں شرکت۔ اس لیے کہ جتنی دیر تک ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دہراتے ہیں، اتنی دیر تک ہم عصر مصطفیٰ میں، عصر اہل بیت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اس زمانے میں پلٹ جاتے ہیں جس زمانے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات تھی۔ پلٹیے کچھ دیر کے لیے، ہم سن 61 ہجری میں پلٹنا چاہتے ہیں۔ آج سن 61 ہجری کے 2 محرم کی بات ہے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ میں محترم مکرم مجمع سے گزارش کروں گا، چلیے حسین مولا کربلا پہنچ رہے ہیں، امام حسین کے پہنچنے سے پہلے ہم کربلا پہنچیں تاکہ کربلا کی خاک سے خار چنیں، کانٹے اٹھائیں، پتھر کنکر بینے، کہیں کوئی کانٹا بی بی سکینہ کے پیروں میں نہ لگ جائے، کہیں کوئی پتھر جناب زینب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے کربلا پہنچیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں۔ امام کا سفر مدینے سے کربلا، درمیان میں مکے کا قیام، یہ 6 مہینے کا دورانیہ لگا۔ جب امام نے مدینے کو چھوڑا، ابھی قافلہ شہر سے باہر نہیں گیا تھا کہ حضرت عباس کے جن کا دستور یہ تھا کہ وہ گھوڑا دوڑائے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حفاظت کی امور میں مصروف رہتے تھے، اور آنے والے مسافروں کو بتاتے تھے کہ آگے والا جو قافلہ ہے وہ حسین ابن علی کا ہے، مگر جان لو کہ حسین اکیلے نہیں جا رہے، حسین کی بہنیں بھی ساتھ ہیں، نبی زادیاں بھی ساتھ ہیں۔ ایسے ہی حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور فرمایا، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے، اور وہ قافلہ عبداللہ ابن عروہ غفاری کا قافلہ ہے، مولا صحابی رسول ہے جو کہیں کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا، اے میرے راہوار ہے گھوڑے، اے ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا نانا کے صحابی نے، تو خود کو گھوڑے سے اتار دیا۔ ضعیفی تاری تھی، بھویں سفید تھیں، کمر خمیدہ تھی، ہاتھ پیروں میں راشا تھا۔ آگے بڑھ کر امام نے گلے سے لگایا، نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، حسین میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تم کمسن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم خطبے کے درمیان مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین مسجد پہ، فرش مسجد پہ گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، بڑھ کر تمہیں آغوش میں اٹھایا، ممبر پہ لے جا کر اپنی گود میں بٹھایا، اور ہم صحابیوں سے خطاب کر کے کہا، میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ میں حسین میں ضعیف ضرور ہوں، بوڑھا ضرور ہوں، مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے یہ جملے سنے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑ کے فرمایا، چلیے پھر ہمارے ساتھ قافلے میں چلیے۔ تو عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا، حسین آپ کا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے رہے گا، میں کچھ فاصلے سے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امام نے فرمایا، آپ ضعیف بھی ہیں، آپ کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں، وہاں علی اکبر اور عباس آپ کی خدمت کریں گے، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں زینب کی سواری ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا، اے عبداللہ، تم نے جناب زینب کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ نبی زادی پردے کا نوحہ بلند کرتی رہے، مگر کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ یہ زینب نبی کی نواسی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام یہاں سے روانہ ہوئے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر حضرت مکے میں گئے۔ مکے میں کئی مہینے کا قیام رہا امام حسین کا، اور جب مکہ المکرمہ سے آپ نے عراق کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو دن تھا 8 ذی الحجہ کا،
جب سارا عالم اسلام حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہا ہے تو روح کعبہ، روح مکہ، جان کعبہ، جان مکہ مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور جب باہر نکلے ہیں تو کچھ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں مکے کی حرمت کی خاطر مکے کو چھوڑ رہا ہوں۔ قافلہ کچھ آگے بڑھا تو حضرت ابھی سواری پر سوار تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جملہ کہہ کر گھوڑا روکا، سواری سے اترے اور میرے مولا نے کوفے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر میرا سلام۔ قریب میں ہی حضرت عباس تھے تو آگے بڑھے اور فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں غربت کی حالت میں مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہ روئیں۔ عزادارو کربلا کا پہلا شہید حضرت مسلم کا وجود ہے۔ غربت میں کربلا والے مارے گئے، حضرت مسلم بھی غربت میں مارے گئے۔ کربلا والے بھوک کی کیفیت میں مارے گئے، حضرت مسلم بھی بھوک کی کیفیت میں مارے گئے۔ کربلا والوں کے جنازوں کی بے حرمتی کی گئی، مسلم کا لاشا دارالعمارہ سے پھینکا گیا۔ کربلا والے پیاسے مارے گئے اور مسلم ابن عقیل بھی کوفے میں پیاسے مارے گئے۔ سنیں گے عزادارو، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہم سب کو رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ حضرت عباس سے پوچھا مولا کیا میرا بھائی آ گیا؟ فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں غربت کی حالت میں مارا جا رہا ہے۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس 2 منزلیں لے میرے ساتھ چلیے۔ جب مسلم ابن عقیل کو غربت کی حالت میں گرفتار کر کے لائے نا تو دارالعمارہ کے دروازے پر رکھی ہوئی ایک ٹھنڈے پانی کی سرائی کو دیکھا تو جو پکڑ کر چل رہے تھے نا سپاہی ان سے کہنے لگے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو۔ تو پہلے تو لوگ ڈرنے لگے کہ پانی بھی پلا دوں، تو کسی ایک حیثیت والے نے کہا کہ پانی پلاؤ، یہ پانی مانگ رہے ہیں انہیں پانی پلاؤ۔ تو ایک کوزہ بھر کے لے کر آئے۔ حضرت مسلم کا دانت ٹوٹ چکا تھا، جیسے ہی پانی کا کٹورا اپنے منہ کو لگایا تو ایک قطرہ خون کا کٹورے میں آ گیا۔ فرمایا دوسرا لا کے دے سکتے ہو؟ وہ کٹورا چھوڑ کر دوسرے کٹورے میں پانی، دوسرا پانی لا کے دیا، پھر ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ خون کا پھر پانی میں آ گیا۔ پھر فرمایا کچھ اور لا کے دے سکتے ہو؟ جب تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا نا تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا شاید مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے مولا کو پرسہ دے رہا ہے۔ پھر جب دربار میں لایا گیا تو کس شان سے کھڑے ہیں حضرت مسلم، اکیلے کھڑے ہیں مگر ایسے کھڑے ہیں جیسے لشکر کے ساتھ آئے ہوں۔ تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے آواز دے کر کہا آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ تو حضرت مسلم کا جلال دیکھیے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ کہا تم حسین کے سفیر بن کر آئے تھے، ہم تمہیں کوفے میں ایسے ماریں گے کہ حسین تک خبر پہنچے۔ عبید اللہ نے کہا انہیں دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور ان کا بدن دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دو۔ سنیں گے زیادہ اور سخت جملے ہیں جو تاریخ میں آئے ہیں۔ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ جب لے جایا گیا نا، ایک لمحہ تھا کہ بس کسی لمحے میں چھت سے پھینکا جائے گا، کسی لمحے میں چھت سے پھینکا جائے گا۔ اس حالت میں ایک مرتبہ مکے کی طرف جہاں سے حسین آ رہے ہیں، مکے کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہیں سے امام حسین نے جواب دیا علیکہ السلام یا اخی مسلم۔ بس یہ حضرت مسلم کے آخری جملے تھے، حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینک دیا گیا۔ سخت جملے ہیں جو مقتل نے لکھے، حضرت مسلم کے جوڑ علیحدہ ہو گئے تھے، حضرت مسلم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی۔ بات یہاں پر روکی نہیں گئی، مقتل کے سخت جملے ہیں، حضرت مسلم کے پیروں میں رسی باندھی گئی،
کوفے کی گلیوں میں لاش کو گھسیٹا گیا، کوفے کے بچوں کو لاش کے ساتھ ساتھ دوڑایا گیا، پھر مسلم کی لاش کو دارالامارہ کے ساتھ ایک جگہ لٹکا دیا گیا۔ جب حضرت مسلم کی زوجہ جو لاہور میں سو رہی ہے، بی بی پاک دامن جو لاہور میں آرام کر رہی ہے، حضرت مسلم کی زوجہ جب امام حسین کی بہنوں کے ساتھ، امام حسین کی بہن ہے، مولا علی کی بیٹی ہے، حضرت رقیہ بنت علی بی بی پاک دامن، جب یہ گزری ہے نا دارالامارہ کے قریب سے، جب اونٹوں کو گزارا گیا ہے، جب اسیروں کو گزارا گیا ہے، تو لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر بس ایک جملہ کہا، اے میرے والی میرے بچوں کا پتہ بتا دو، مجھے اتنا تو بتاؤ میرے محمد اور ابراہیم کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین اراکین